بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت سے مراد یہ ہے کہ انسانی طبیعت اور انسانی مزاج کے تمام تقاضوں کو اسلام مد نظر رکھتا ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے کی کہ آج کی ہماری حدیث مبارکہ کا موضوع شادی کے موقع پر شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے کھیل کود کی اہمیت ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح اور باب ہے نکاح کا اعلان، خطبہ اور شرائط کے حوالے سے 3156ویں حدیث کتاب میں اور دوسری ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت زفت امرأة الى رجل من الانصار فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان معكم لغو فإن الانصار يعجبهم اللغو، رواہ البخاری۔ معزز خواتین و حضرات، میں یہاں آپ کی خدمت میں اس حدیث کا تفصیلی حوالہ پیش کر دوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب النکاح اور کتاب النکاح کے 64ویں باب میں لے کر آئے ہیں، اور وہ باب ہے خواتین کا دلہن کو سنوارنا۔ 5162ویں حدیث ہے۔ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک دلہن کو اس کے شوہر کے پاس لے کر گئیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، تمہارے پاس کوئی لغو یعنی دف بجانے والا نہیں، اس لیے کہ انصار ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جس لڑکی کی شادی تھی وہ یتیم تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں خصوصی طور پر شرکت فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ قدیم روایت ہے کہ خواتین دلہن کو سوار کر دلہا کے سامنے پیش کرتی ہیں نکاح کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے دف وغیرہ کا اہتمام کرنا کوئی منع نہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دف کو بنیاد بنا کر باجے، سرنگیاں، ہارمونیم، طبلے اور یہ جتنے طوفان بدتمیزی والے آلات ہیں جن کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، اور پھر عشقی اور فحش اشعار اور پھر ساتھ ناچ گانا، کیا ان کو فروغ دیا جائے؟ اور حالات حاضرہ کے حوالے سے میں یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت شرم و حیا کی دھجیاں اڑتی جا رہی ہیں اور مسلسل اڑتی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے، مرد ہو یا عورت، شرم و حیا ان کا طرۂ امتیاز ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ شرم و حیا مسلسل اتاری جا رہی ہے۔ اور اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ آج کل ایک نیا گندا اور بیہودہ فیشن چلا ہے کہ دلہن ڈھول اور میوزک کی تھاپ پر ناچتی ہوئی سٹیج پر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پورے کا پورا وہ جو ڈیزگنیشن ہے، پورے کا پورا ہال، میرج ہال، وہاں پر سب لوگ ناچتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم ہرگز نہیں دی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔